السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع آسان ترین اور مختصر تجوید القرآن کورس کا سبق نمبر 17 ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قرآن شریف پڑھنے والے سے اوپر کوئی درجہ نہیں، بس قرآن آیات کی بقدر ترقی کریں گے۔ چلتے ہیں قاری صاحب کے پاس آج کے سبق کے لیے۔ آسان اور مختصر تجوید القرآن کورس کی الحمدللہ یہ کلاس نمبر 17 ہے، اور کلاس نمبر 17 میں آج وقف کے قواعد میں سے وقف کا آخری قاعدہ پڑھیں گے۔ یہاں پر دیکھیں لکھا ہے، اگر کسی لفظ کے آخری حرف پر تشدید ہو تو جب اس لفظ پر وقف کریں گے تو صرف تشدید کو پڑھیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے اگر کسی ایسے لفظ پر وقف کریں کہ اس لفظ کے آخری حرف پر تشدید ہو تو جب اس لفظ پر وقف کریں گے تو اس لفظ کے آخری حرف پر جو تشدید ہو اس تشدید کو تو پڑھیں گے، لیکن اس کے علاوہ اس حرف کے اوپر جو حرکت وغیرہ ہوگی اسے نہیں پڑھیں گے۔ جیسے یہاں پر آپ دیکھیں، یہ جو لفظ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ لفظ لکھا ہے کلا، لیکن جب اس لفظ کو وقف میں پڑھیں گے تو لام کے اوپر جو زبر ہے اس زبر کو نہیں پڑھیں گے اور یہ لفظ پڑھا جائے گا کل۔ اسی طرح یہاں پر دیکھیں، یہ جو لفظ ہے اس لفظ کا آخری حرف نون، اور نون کے اوپر تشدید ہے، اور آپ نے کلاس نمبر 2 میں پڑھا تھا کہ نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، تو اس لفظ کو جب پڑھیں گے تو اس کے آخر میں جو نون مشدد ہے اس میں غنہ کر کے پڑھیں گے، اور اس لفظ کو پڑھا جائے گا لیکن جب وقف میں پڑھیں گے تو نون کے اوپر جو تشدید ہے اس تشدید کو تو پڑھیں گے، لیکن نون کے اوپر جو زبر ہے اس زبر کو نہیں پڑھیں گے۔ اور یہ لفظ جو لکھا ہے لیکن، وقف میں اسے پڑھیں گے لیکن۔ اسی طرح یہ جو لفظ ہے اس لفظ کو دیکھیے گا، اس لفظ کا آخری حرف را کے اوپر تشدید بھی ہے اور را کے اوپر 2 پیش بھی ہیں، اور یہ لفظ لکھا ہے مستمر۔ اگر ان دونوں الفاظ کو پڑھیں تو یہ اس طرح پڑھے جائیں گے سحر مستمر، لیکن جب وقف میں پڑھیں گے تو یہ جو لفظ ہے اس لفظ کے را کے اوپر جو تشدید ہے اسے تو پڑھیں گے، لیکن را کے اوپر جو 2 پیش ہیں انہیں ختم کر دیں گے، اور یہ جو لفظ ہے مستمر، وقف میں یہ پڑھا جائے گا مستمر، سحر مستمر۔ یہ جو لفظ ہے اس لفظ کو جب وقف میں پڑھیں گے تو لام کے اوپر جو زبر ہے اسے نہیں پڑھیں گے، اس لفظ کو جب وقف میں پڑھیں گے تو نون کے اوپر جو زبر ہے اسے نہیں پڑھیں گے، اس لفظ کو جب وقف میں پڑھیں گے تو را کے اوپر جو 2 پیش ہیں انہیں نہیں پڑھیں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے قاعدہ یہاں پر یہ پڑھا، اگر کسی لفظ کے آخری حرف پر تشدید ہو تو جب اس لفظ پر وقف کریں گے تو صرف تشدید کو پڑھیں گے۔ تو اس قاعدے کے مطابق جب ہم نے ان تینوں الفاظ کو وقف میں پڑھا تو ان تینوں الفاظ کے آخری حروف پر جو تشدید ہے اسے پڑھا، اور بقیہ جو علامات ہیں انہیں نہیں پڑھا۔ یہ والا جو قاعدہ ہے یہ آپ نے کلاس نمبر 16 میں پڑھا تھا، کھڑا زبر، حروف مدہ اور ساکن حرف وقف میں تبدیل نہیں ہوتے۔ یہ جو لفظ ہے اس لفظ میں لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، تو اس لفظ کو اگر بغیر وقف کے پڑھیں تو یہ پڑھا جائے گا وَتَوَلَّا، لیکن جب وقف میں پڑھیں تو وقف میں بھی یہ اسی طرح پڑھا جائے گا وَتَوَلَّا، یعنی وقف اور بغیر وقف کے دونوں صورتوں میں یہ اسی طرح پڑھا جائے گا۔ تو ایسا کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قاعدہ یہ ہم نے پڑھا کہ کھڑا زبر، حروف مدہ اور ساکن حرف وقف میں تبدیل نہیں ہوتے، تو یہاں پر کیونکہ لام کے اوپر کھڑا زبر ہے اس لیے جب یہاں پر وقف کریں گے تو کھڑا زبر کو پڑھیں گے۔ یہاں پر دیکھیں یہ پارہ نمبر 30 ہے، اور پارہ نمبر 30 میں یہ جو ریڈ کلر کا نشان ہے یہاں پر توجہ دیجیے گا۔ یہ جو لفظ ہے یہ ہے یزکا، اگر اسے وقف میں پڑھیں تو وقف میں بھی اسی طرح پڑھا جائے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اور وقف میں بھی یہ پڑھا جائے گا یزکا۔
تو اس لفظ کے آخری حرف پر وقف میں اس لیے کوئی تبدیلی نہیں کریں گے کیونکہ یہاں پر کاف کے اوپر کھڑا زبر ہے، اور جب وقف کریں گے تو کھڑا زبر کو پڑھیں گے۔ لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ ہم نے آج کی کلاس میں جو قاعدہ پڑھا وہ یہ ہے کہ اگر کسی لفظ کے آخری حرف پر تشدید ہو تو جب اس لفظ پر وقف کریں تو صرف تشدید کو پڑھیں گے۔ تو یہاں پر کاف کے اوپر تشدید بھی ہے اور کھڑا زبر بھی ہے، تو جب یہاں پر وقف کریں گے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کاف کے اوپر جو تشدید ہے اسے پڑھتے، کھڑا زبر کو نہ پڑھتے، لیکن ایسا نہیں کیا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تشدید کا جو قاعدہ ہے وہ بھی اپنی جگہ پر بالکل درست، کھڑا زبر کا جو قاعدہ ہے وہ بھی اپنی جگہ پر بالکل درست، لیکن یہاں پر دونوں قاعدے اکٹھے آ چکے ہیں۔ تو جب ایسا ہو کہ یہ دو قاعدے اکٹھے آ جائیں تو پھر تشدید کے قاعدے کے مطابق عمل نہیں کریں گے بلکہ کھڑا زبر کے قاعدے کے مطابق عمل کریں گے، اور وقف میں کھڑا زبر کے قاعدے کے مطابق کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہ قاعدہ آپ نے کلاس نمبر 15 میں پڑھا تھا۔ اگر کسی لفظ کے آخری حرف پر دو زبر ہوں تو انہیں وقف میں الف سے بدل دیں گے۔ جیسے یہاں پر آپ دیکھیں، یہ جو لفظ ہے یہ ہے الفافن، یہاں پر فا کے اوپر دو زبر ہیں، تو جب یہاں پر وقف کریں گے تو دو زبر کو الف سے بدل دیں گے، اور یہ جو لفظ ہے الفافن، یہ الفافن نہیں پڑھا جائے گا بلکہ وقف میں یہ پڑھا جائے گا الفافا۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہ ہے پارہ نمبر 30، اور یہاں پر یہ جو بلو کلر کے نشان ہیں ان پر توجہ دیجیے گا۔ یہ جو لفظ ہے یہ ہے صبن، صبن، وقف میں اسے پڑھیں گے صبا، صبا، یعنی دو زبر کو الف سے بدل کر۔ یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ یہاں پر با کے اوپر تشدید بھی ہے اور با کے اوپر دو زبر بھی ہیں، اور آج کی کلاس میں تشدید کا جو قاعدہ ہم نے پڑھا وہ یہ تھا کہ اگر کسی لفظ کے آخری حرف پر تشدید ہو تو جب اس لفظ پر وقف کریں گے تو صرف تشدید کو پڑھیں گے۔ تو یہاں پر جب ہم نے وقف کرنا تھا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہاں پر جو با ہے، با کے اوپر جو تشدید ہے، یہ تشدید کو تو پڑھتے، لیکن با کے اوپر جو دو زبر ہیں انہیں نہیں پڑھنا چاہیے تھا، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تشدید کا اپنا قاعدہ اور دو زبر کا اپنا قاعدہ ہے، تو جب یہ دونوں قاعدے اکٹھے آ جائیں تو ان دونوں میں سے جو دو زبر کا قاعدہ ہے اس قاعدے کے مطابق پڑھیں گے، اور یہ جو لفظ ہے صبن، وقف میں سے صبا پڑھیں گے۔ اور یہ پورے قرآن پاک میں اسی طرح سے ہوگا کہ اگر تشدید اور دو زبر کا قاعدہ اکٹھا آ جائے تو دو زبر کے قاعدے کے مطابق عمل کریں گے۔ اور یہ جو میں آپ سے بار بار گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے سبق کو اتنی مرتبہ پڑھیے گا تاکہ یہ آپ کو یاد ہو جائے، آپ اپنے پچھلے اسباق کو اتنی مرتبہ پڑھیے گا تاکہ وہ مزید پختہ ہو جائیں۔ تو یہ بار بار کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے قواعد کو پڑھتے رہیں، وہ مضبوط ہوتے رہیں، وہ اچھی طرح سے یاد ہوتے رہیں، کیونکہ ان قواعد کی بنیاد پر ہی قرآن پاک کے کسی بھی لفظ کو، قرآن پاک کی کسی بھی آیت کو جب آپ خود پڑھنا چاہیں اور کوئی مشکل لفظ آپ سے پڑھا نہ جا رہا ہو تو ان قواعد کی بنیاد پر آپ اس مشکل لفظ کو بھی آسانی سے پڑھ سکیں گے۔ اس لیے آپ کوشش کریے گا کہ اپنے قواعد کو اچھی طرح سے یاد رکھیں تاکہ جب قرآن پاک کے سبق پر پہنچیں تو قرآن پاک کو اس سبق کو پڑھنا، سمجھنا، یاد کرنا آسان ہو سکے۔ تو آج کی کلاس میں یہ جو سبق پڑھا، اس سبق کو کم از کم 25 سے 30 مرتبہ پڑھ لیجیے گا تاکہ یہ بھی آپ کو یاد ہو سکے۔ گزارش ہے ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب تک پہنچائیں، ان کو بھی تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی طرف متوجہ فرمائیں، بلکہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے لوگوں کو تیار کرنے والا بنائیں۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔